ایکچولی یہ 26 اگست کا واقعہ تھا کہ ایک نوعمر جو ایک تاجر تھا الطاف نام کا، الطاف ولد رحمان، وہ رات کو کونو داس کے ایریے میں کوئی 12:15 بجے کے قریب جو ہے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اپنے کزن کے ساتھ۔ نقاب پوش ایک آدمی نے ان سے ان کا موبائل سنیچ کرنے کی کوشش کی، نہ دینے پہ اس کے اوپر فائر مارا اور زخمی ہو گئے وہ۔ اس کے بعد ہسپتال میں اگلے دن صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی دل خراش قسم کا واقعہ تھا، اور گلگت جیسے ایک پرامن شہر کے اندر یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ تھا، آپ سمجھ لیں کہ سنیچنگ ہو اور اس کے ساتھ پھر فائر مار کے بندہ قتل کر دینا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے تاجر برادری سے تھا۔ تاجر برادری کے لیے ہماری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی بھی مسئلے مسائل اور ان کو جو ہے نا ان کے سامنے نہ آنے دیں۔ اور ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ان کو تاجر برادری کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے کہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا اپنا کاروبار بڑھا سکے، تاکہ ملک کی معیشت اور علاقے کی بہتری ہو سکے، ملک میں خوشحالی آ سکے۔ خیر وہ اس کے فوری بعد جو ہے ہم نے ایک ٹیم بنائی، اچھے پولیس افسروں پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی، جنہوں نے کیونکہ بلائنڈ مرڈر تھا، کوئی چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بہت مختصر ٹائم کے اندر انہوں نے جو ہے اس پہ بہت اچھی بریک تھرو کی ہے، اور الحمدللہ کل جو ہے اس قتل میں ملوث جو 2 بندے تھے اس میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان کے نام بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک کا نام عبد المنیم ہے، اور جو ہے نا دوسرے کا نام ہے عمر فاروق ولد ارسلہ خان۔ یہ ان میں سے ایک ملزم کا جو تعلق ہے وہ چلاس سے ہے، دوسرے کا جگلوٹ سے ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ ٹیمپریری ریزیڈنس جو ہے ان کی یہ کونو داس میں ہے۔ ان کو دونوں کو گرفتار کر لیا ہے، ان دونوں نے کنفیس بھی کیا ہے، اقرار کیا ہے اس مرڈر کا۔ بیسیکلی کل مخبر کی اطلاع کے مطابق یہ ایک بندہ پنڈی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ایک کوسٹر میں جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہماری سٹی پولیس کی ٹیم یہاں سے گئی اور دیامر کی حدود کے اندر جا کے وہ انٹرسپٹ کر کے وہاں پہ اس گاڑی کو روک کے ایک بندہ ہم نے گرفتار کر لیا تھا، اور رات اسی کی پوائنٹیشن پہ اس نے اپنے ساتھی کا بتا دیا، اور رات تقریباً 3 بجے کے قریب ہم نے اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تو الحمدللہ اس پہ جو ہے نا بریک تھرو ہوئی ہے، اور یہ کیس ہمارا مکمل ٹریس ہو گیا، ان میں اور کوئی ان کا ساتھی وغیرہ نہیں ہے۔ اس کیس پہ شروع سے ہی جو ہے نا ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ محنت اور لگن سے کام کیا تھا، کیونکہ اس میں ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور ہمارے ڈی آئی جی گلگت رینج دونوں بہت زیادہ سیریس تھے اس معاملے میں، اور انہوں نے مطلب ہمیں بہت زیادہ کم ٹائم دیا تھا، بہت مختصر وقت دیا تھا، کہ اس کے اندر ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ اس چیز کو آپ مکمل کریں ٹاسک کو، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی ہے، اور اس مختصر مدت کے اندر ہم نے اس ٹاسک کو اکمپلش کیا اللہ پاک کے حکم سے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال اگر ہے تو وہ مجھے بتا سکتے۔ اس طرح ہے کہ ابھی ہم بہت انیشل سٹیجز پہ ہیں ابھی، کیونکہ ان کی مکمل جو ہے نا انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ابھی جسٹ انہوں نے اقرار کیا ہے اور ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں تو ہم آ گئے ہیں۔ ابھی ان کا ہم نے ریمانڈ لے لیا ہے۔ ان کا ہے تو کرمنل ہسٹری ہے صحیح ان کا، بٹ یہ ہے کہ پوری تفصیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو فی الحال تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی اتنی ہی انفارمیشن ہم سے ایکسٹریکٹ کر سکے ہیں۔ فی الحال تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ از خود جو ہیں وہ نکلے ہیں، کسی سے موبائل شوبائل چھیننے کے چکر میں یہ نکلے ہیں، اور یہ شاید جو ڈیسیز تھا اس کی بدقسمتی تھی، بس اسی سے ٹکر ہوا ان کا، اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جرائم بیسیکلی ڈیفرنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ چوری وغیرہ کے جو جرائم ہیں اس میں جو ہے موٹیو کیونکہ ان کا اس طرح سے ہوتا ہے، وہ بہت جلدی آپ بندے تک پہنچ نہیں سکتے، ملزم تک نہیں پہنچ سکتے۔ بٹ یہ قتل جیسا جو جرم ہے وہ کبھی بھی نہیں چھپتا، وہ خون ہوتا ہے، خون ناحق، وہ کبھی بھی جو ہے نا نہیں چھپ، کیونکہ اس کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے کہ انسان کی کسی نے جان لی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا کبھی بھی بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھپ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں سی سی ٹی وی کیمرے ہم شہر کے اندر ان کو مینٹین کیا ہوا ہم لوگوں نے 256 جو کیمرے لگے ہیں ہمارے سیف سٹی کے اندر، ان کو کوئی کیمرہ ہم نہیں خراب ہونے دیتے، ان کو خراب ہو جاتے ٹھیک کر لیتے ہیں۔
بعض دفعہ تھوڑا سا ٹائم لگ بھی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مکمل نہیں خراب ہونے دیتے. اس وقت بھی ہمارے ابھی محرم بھی گزر رہا تھا تو ہمارے سارے کیمرے فنکشنل ہیں. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جی کرائم سین ہے وہیں پہ ہی آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہو. ظاہری بات ہے اس کرائم سین تک بندہ کسی راستے سے جاتا ہے، کسی چوک سے گزر کے جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے ہم محنت کر لیتے ہیں کہ کس کس جگہ سے کون سا بندہ کب گزرا ہے. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی تھوڑی سی ظاہری بات ہے، ہمارے بھی کچھ کتاب ہے، کچھ رجسٹر ہے، ہمارے بھی کچھ کھاتے ہیں، ان میں ہم ٹٹولتے ہیں تو ہم کچھ لوگوں پہ پھر سرکل کرتے ہیں کہ یہ واردات کون کر سکتا ہے، کون بندہ اس طرح کا ہے علاقے میں جو واردات کر سکتا ہے. شکوک ہاں سسپیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک لسٹ ہوتی ہے. پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اچھا ایس ایچ او ہوتا ہے یا اچھا تفتیشی ہوتا ہے کسی علاقے میں، وہ پھر ہر علاقے کے اندر اس کے مخبر ہوتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے اس کو علاقے کے حالات دے دیتے ہیں، ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں. وہ کامیاب پولیس افسر وہی ہوتا ہے جس کو علاقے کے لوگ اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو خبر دیتے ہیں. اور پھر اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پھر کسی کو نہ بتائے کہ انفارمیشن لی کہاں سے ہیں، کیونکہ ایک اس کا ہمیشہ کا لیول اس نے رکھنا ہوتا ہے، بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ تمام ٹیکنیکس استعمال ہو گئی تھی اور اس میں مخبر کی اطلاع بھی شامل تھی. ڈسٹرکٹ سیکیورٹی برانچ ہے اس کے اندر بندے ہیں، بلکہ جو ہے نا اس میں احمد علی ہے، اپنا اکبر حسین ہے، اور یہ ٹیم ممبرز تھے. ان کی بڑی کاوش اس میں شامل ہے اور اپنا ان کو حوصلہ بھی ملے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ نہ صرف اس کیس میں انہوں نے کیا ہے بلکہ اور بھی جو اس طرح کے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ایک بندے کا سکارپی والا انسیڈنٹ تھا، ایک بندے کی باڈی ایک ہوٹل سے ملی تھی جہاں اس کو سلیٹر کیا گیا تھا، کسی نے ذبح کر کے چھوڑ دیا تھا، وہ بھی بلائنڈ کیس تھا، وہ بھی انہوں نے ٹریس کیا تھا. تو یہ ہمارے اچھے پولیس افسران ہیں اور ہمیشہ جو ہے نا یہ مشکل کیسز یہ ٹریس کر لیتے ہیں. علیہ قتل ان کا پستول ہے، پستول کی انشاءاللہ ہم برآمدگی کریں گے کیونکہ وہ ابھی ہم نے ان کا ابھی ریمانڈ لے لیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آج اور کل میں ہم علیہ قتل ان کا برآمد کر لیں گے. بہت کم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جی جو جوان اچھا کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور اسی سلسلے میں اب تاجر برادری کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پہلے دن ہی، جب شروع میں وہ پہلے دن انہوں نے احتجاج کیا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا بہت کم ٹائم میں ہم بندے گرفتار کریں گے. اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ابھی انہوں نے بھی جو ہے نا ان کو ہماری جو ٹیم ہے اس کو انعام دینے کا اور ریوارڈ ان کو دینے کا انہوں نے بھی اعلان کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ریوارڈ ہمیشہ ہونا چاہیے. بیسیکلی آپ کو جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ ہم پولیس افسران ہیں، ہم جب وردی پہن لیتے ہیں تو پھر اس چیز کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، ہم اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیں گے. وہ ظاہری بات ہے ہم نے اپنی مرضی سے یہ پروفیشن چنا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے اندر مشکلات ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ جی وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی کٹ کے انہوں نے کام کیا، یہ ساری چیزوں کی قربانی دے کے بندہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. بہت ساری شہداء کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہم اس چیز کی فکر کرنے والا آرگنائزیشن ہمارا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی فکر کریں. ہم فرائض منصبی کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں یہ کام کروں گا تو کسی ریوارڈ کے لیے میں کروں گا. ہم جو ہے نا مطلب فرائض منصبی سے بھی بالاتر ہو کے ہر چیزوں سے اوپر جا کے یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں. ہاں بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر ایک جونیئر افسر اچھا کام کرتا ہے تو سینئر کی ہمیشہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس کی کرنا بھی چاہیے کہ ان کو ریوارڈ کرے ان کو، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ فورس ہے باقی فورس ان کو بھی کوئی وہاں پہ وہ بھی انکریج ہو جائیں کہ جی کسی کو اچھے کام کرنے کو ریوارڈ ملنا چاہیے. تو اس پہ آج صبح آئی جی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے خود فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ جو بھی ٹیم ہے فوری طور پہ ان کو ہمارے پاس لے کے آ جائیں، ہم ان کو بھرپور جو ہے نا ان کو ریوارڈ اور ایوارڈ دے دیں گے. اب یہ انشاءاللہ پھر میں لے کے جاؤں گا ان کو، میں خود لے کے جاؤں گا آئی جی صاحب کے آفس میں، ڈی آئی جی صاحب ساتھ ہوں گے، ان کے پاس بھی میں لے کے جاؤں گا.